دوستو استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل حنیف بیان ریئیکشن پر۔ دوستو آج ہم جس بیان کو سننے جا رہے ہیں وہ صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے ہے۔ اگر دل زندہ ہو تو یہ الفاظ انسان کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ آئیے اس پیغام کو غور سے سنتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ فرماتی ہیں میرا دل دکھا، مجھے فکر ہونے لگی کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینے آ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب سے میں نے حضور کے پسینے دیکھے میرے دل میں یہ کبھی آیا ہی نہیں کہ مجھے پسینے نہ آئے، اور دو جہان کے سردار جن کے صدقے میں سارا جہان پیدا کیا گیا ہو آخری وقت میں فرماتے ہیں میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی چیز ہے۔ فرماتی ہیں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بالکل آخری وقت آ گیا، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آخری وقت ہے۔ کسی نے دروازے پہ دستک دی، حل ادخلوک فی البیت، کیا مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دکھا ہوا تھا ابا کے غم میں، فرمانے لگی اور دیہاتی گوار کہی کہ میرے ابا بے ہوش ہیں، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے، میری کائنات اجڑنے والی ہے، میرے ابا کا آخری وقت آیا ہوا ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا فاطمہ کس کو دیہاتی کہتی ہو، کس کو گنوار کہتی ہو؟ یہ تو وہ ہیں جو عورتوں کا سہاگ اجاڑ دیں، یہ وہ ہیں جو پیار اجاڑ دیں، یہ وہ ہیں جو محبت کو اجاڑ کر تباہی کر دیں، یہ وہ ہیں جو بچوں کو یتیم بنا دیں، یہ وہ ہیں جو بادشاہوں کے شہزادوں کو در در کے ٹھوکریں کھلا دیں۔ یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے جو اجازت مانگ رہا ہے، یہ اسرائیل ہے۔ اجازت مل گئی، فرماتی ہے بالکل آخری وقت ہے، آواز پست ہو رہی ہے، بالکل سانس ختم ہو رہا ہے۔ کس کی میں بات کر رہا ہوں تجھے پتہ نہیں چلا؟ آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں۔ آواز ختم ہو رہی ہے، سانس پست ہو رہا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ لب حرکت کرتے تھے، ہونٹ حرکت کرتے تھے، میں نے کان لگا دیا۔ فرماتی ہیں یہی آواز آ رہی تھی، ربی ہب لی امتی۔ آخری وقت میں بھی حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طریقے سے محبت فرما رہے اس امت کے ساتھ، اور تم ہو اپنے منہ پہ تو ہاتھ پھیر کے دیکھو، تمہیں حضور کی صورت سے محبت نہیں ہے، تمہیں سرکار کی شکل سے پیار نہیں ہے، سرکار کے لباس سے پیار نہیں ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن سے پیار نہیں ہے۔ وہ لوگ جو ساری زندگی فکر مند رہے، سب کچھ کما کے لے گئے، روح مبارک قبض کرتے کرتے حضرت اسرائیل جب گھٹنوں کے قریب پہنچے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل مجھے کچھ تکلیف ہو رہی ہے۔ عرض کیا میرے آقا میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کو تکلیف دوں، میری کیا ضرورت ہے میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں؟ فرمایا تیرا تکلیف دینے کا پروگرام نہیں، تیرا تکلیف دینے کا ارادہ نہیں، اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی۔ اسرائیل امت کے جن لوگوں کو تکلیف دے گا، دکھ دے گا، عذاب دے گا، ان کا کیا بنے گا؟ میری آرزو ہے، میری حسرت ہے، میری تمنا ہے ساری امت کے دکھوں کو آج میں محمد الرسول اللہ کی چھاتی پہ ختم کر لیں۔ جتنے بھی پوری امت کو دکھ دینے ہیں اسرائیل آج مجھ پر ختم کر لے۔ ان کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ، کس وقت میں تجھے یاد فرما رہے ہیں، کس وقت میں تیری ساتھ ہمدردی فرما رہے ہیں۔ تجھے نماز کی توفیق نہیں، آخری وقت میں حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کی تاکید فرمائی،
فرمایا کوئی مرد عورت جان بوجھ کر جو فرض نماز قضا کرتا ہے قیامت کے دن سور کی شکل میں اٹھایا جائے گا. ارشاد فرمایا حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن بے نماز کو کالا منہ بنا کر گھسیٹ کر لا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ پاک جل شانہ فرمائیں گے لوگوں سجدہ کرو، سارا جہان سجدے میں گرے گا. بے نماز بھی چاہیں گے ہم بھی سجدے میں چلے جائیں. قرآن کہتا ہے ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دیا جائے گا، جھکنے نہیں پائیں گے. پتہ چل جائے گا یہ بے نماز ہیں، یہ اذان سنتے تھے مگر نماز نہیں پڑھتے تھے. رمضان کا مہینہ ان کی زندگی میں آتا تھا، انہوں نے روزے کبھی نہیں رکھے، اللہ تعالیٰ نے کچھ مال بھی دیا تھا، زکوٰۃ کبھی ادا نہ کی. اللہ پاک کا قرآن کہتا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. فرمایا جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے اس مال کی تختیاں بنا کر جہنم کی آگ میں گرم کر کے فتقوی بہا جباہہم ماتھے پہ داغ دیا جائے گا، وہ جنوبہم پسلیوں پہ داغ دیا جائے گا، وہ ظہورہم کمر کے پیچھے داغ دیا جائے گا. اور یہ آواز آئے گی ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہ وہی مال ہے جو تم جمع کرتے تھے لیکن زکوٰۃ کبھی ادا نہیں کرتے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ مال کا سانپ بن کر پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک قبر میں مسلط کر دیا جائے گا. ادھر سے ڈستا ہوا سر کی طرف جائے گا، ادھر سے ڈستا ہوا پیروں کی طرف آئے گا. سنو حضور فرماتے ہیں سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ نہ دینے والے کو قبر میں سانپ اتنا زہریلا کھائے گا. حضور فرماتے ہیں کہ اتنا زہر ہے اس سانپ میں، اگر وہ ایک پھنکار دنیا میں مار دے قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو، قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو. لیکن مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں آخرت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو. تمہیں کیا معلوم ہے یہاں سندھ کے علاقے میں کئی سال کی بات ہے، ایک عورت فوت ہوئی، دفن کرنے والے ابھی 100 گز نہیں گئے تھے، قبر میں سے آگ کا شعلہ نکلا، اوپر کھڑی ہوئی ٹالی بھی جل کر خاک ہو گئی. تمہیں کیا معلوم ہے یہاں مظفر گڑھ ضلع میں اب تک اس کی اولاد آباد ہے. خاندان کو جانتا ہوں، اولاد کو جانتا ہوں. خدا کی قسم بچوں نے بتایا کہ ہمارے باپ کو الٹی آئی، مرنے سے 5 منٹ پہلے منہ سے پخانا آیا، ادھر دم نکل گیا. ایک اور آدمی کے بارے میں گھر والوں نے بتایا اس کے کہ دم نکلنے سے پہلے اتنے مکوڑے کہیں سے آ گئے، بدن پہ بال کم تھے مکوڑے زیادہ تھے، چپٹ گئے بدن پہ. چھڑانے کی کوشش کی، وہ مکوڑا بیچ سے ٹوٹ جاتا تھا مگر چھوڑا نہیں. لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مکوڑا قبر میں ساتھ گیا. یہاں اس ہمارے ضلع میں پچھلے سال ایک آدمی کو 2 مہینے سکرات لگی رہی، مرتا تھا جیتا تھا، مرتا تھا جیتا تھا. مرنے سے 3 دن پہلے کتے کی آواز بن گئی. ڈرا اس کے قہر سے، نہ جانے کس حال میں موت آئے گی. مرنے کے بعد کئی جگہ قبر بنائی، جہاں قبر نکالتے ہیں وہیں کالا سانپ نکلتا ہے، جہاں قبر بناتے ہیں وہیں کالا سانپ نکلتا ہے. بالآخر گڑھا کھود کر پھینک کر لوگ چل دیے. ابھی لوگ 100 گز نہیں گئے تھے کہ قبر میں آگ لگ گئی. بہاولپور شہر میں بابا مملوک علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے دربار میں جاؤ، 2 قبروں میں آگ لگی، چاروں طرف کئی زمین جل کر خاک لال کالی ہو گئی. آخر ہم کب لڑیں گے؟ وہ کب وقت آئے گا ہماری تیاری کا؟ اس لیے قرآن کریم نے للکارا، فرمایا تیاری کرو.
वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, पता नहीं कल क्या होगा। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कोई नहीं जानता जमीन के किस टुकड़े पे मौत आएगी, रात को आएगी या सुबह आएगी, किसको मालूम है। ऑपरेशन रूम में मौत आ जाएगी या तड़प तड़प के कहां जाकर के मौत आएगी। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अल्लाहु अकबर, तुम याद करो या ना करो, कब्र की जमीन तुम्हें 5 वक्त पुकारती है। अना बैतुद्दूद, मैं कीड़ों का घर हूं, तैयारी करके आ। अना बैतुल वाशिया, मैं डरौना घर हूं, अंधेरा घर हूं, रोशनी का इंतजाम करके ला। अना बैतुल गुरब, मैं तन्हाई का घर हूं, माँ बाप नहीं, औलाद नहीं, बरादरी नहीं, कबीला नहीं, तैयारी करके ला, कीड़े खाकर खत्म कर देंगे। एक बड़ी खूबसूरत लड़की थी, बड़ी चटक पटक के चला करती थी, मौत आई, दफन कर दी। कब्र के ऊपर कांटों वाला झाड़ खड़ा हो गया, किसी ने देख रखा था और आज झाड़ देख के कहने लगा, कैसे हंसी की कब्र पर कांटों की बाढ़ है, वो फूल सा बदल, वो नजाकत कहाँ गई, वो बनना संवरना, हर वक्त शीशे के सामने रहना, कहाँ गया वो। प्यारे प्यारे लब कीड़ों ने खा के खत्म कर दिए। ऐसी आंखें जिनको देखकर लोग कुर्बान हुआ करते थे, कीड़ों ने खा के मुका दी। वो जुबान जिसको सुनकर हर आदमी का दिल माइल हो जाया करता था, हर आदमी पिघल जाया करता था, वो जुबान कीड़ों ने खा के खत्म कर दी। जाओ कब्रिस्तान वालों से पूछ क्या हो, तुम्हारा क्या हाल है। तख्ते पे डालते हैं, गुस्ल देने के लिए कपड़े उतारने लगते हैं, आवाज आती है, चूरू है जिस्म इतना करम कीजिए, गुस्ल आहिस्ता आहिस्ता से दीजिए, मेरे कपड़े उतारो संभाल के, और मुझे गुस्ल देने वालों जरा आराम से हाथ लगाओ, मेरे कपड़े उतारने वालों जरा आराम से हाथ लगाओ, तेरा हाथ मुझे छुरी की तरह लगता है, तुझे क्या मालूम है मैं मौत की सजा पा के आया हूं, तुम नहीं जानते। कपड़े उतर रहे हैं, नंगा किया जा रहा है, जुबान हाल से कहता, आज मेरे कपड़े उतरे, कल को तेरे उतरेंगे। औरत का सूट उतर रहा है, जेवर उतर रहा है, जुबान हाल से कहती है, कुंबा कबीला छोड़ की वारी, कुंबा कबीला छोड़ की वारी, सच्चे घर की कर तैयारी, ये ना समझना अकेली सुधारी, सभी चलेंगे बारी बारी। आज मेरा नंबर है, कल तेरा नंबर है, याद रख। आज मेरा घर उजड़ गया, कल तेरा उजड़ेगा। आज मेरे लवारिस हो गए, कल को तेरे लवारिस हो जाएंगे। आज मेरे यतीम हो गए, दर दर की ठोकरें खाएंगे, कल को तेरे यूं ही लावारिस और यतीम हो जाएंगे। पानी डालते हैं, आवाज आती है, जिस तरह मलते हैं घोड़े को ना मल, और जोर से तू पक्के फोड़े को ना मल। और मुझे नहलाने वाले, मुझे गुस्ल देने वाले, जरा आहिस्ता हाथ लगा, तुझे क्या मालूम है मेरा बदन पक्के फोड़े से भी ज्यादा दुखता है। मेरी रगे मौत ने तोड़ डाली, मेरे आधा मौत ने तोड़ दिए। 2 दिल की जिंदगी पे न इतना उछल के चल, ये रास्ता ही चल चलाओ कह जरा संभल के चल। गुस्ल देने के बाद कफन में रख दिया, मुंह खुला छोड़ दिया, आओ देखो आओ देखो।
اسی کے لیے بار بار روتا ہے، کہتا ہے زندگی کا راج ہے، کر لے جو کرنا آج ہے، او مر گیا محتاج ہے، اے یار تو غافل نہ ہو۔ کون ہے؟ بے درد زمانہ، حالات چل رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، منہ دیکھ رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور مرنے والا یہ کہہ رہا میرا منہ دیکھنے والوں کچھ سبق بھی سیکھ کے جاؤ، آج میرا منہ دیکھ رہے ہو، آج ہمیشہ کے لیے میری شکل چھپ جائے گی، میری صورت چھپ جائے گی، میری اولاد کو نظر نہ آئے گی، میری بیوی کو نظر نہ آئے گی، میرے خاندان کو نظر نہ آئے گی، یاد رکھو تم سب کا یہی حال بنے گا۔ یقین نہیں کرتے لوگ، دنیا مر گئی اپنے مرنے کا پھر بھی یقین نہیں، اس لیے کہتا ایک دن روح تن سے نکل جائے گی، کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی، دیکھ لینا یہ آنکھیں بدل جائے گی، موت سر سے کسی کے نہ ٹل جائے گی، اژدہا بن کے سب کو نگل جائے گی، کوئی نہیں بچا، جو آیا وہی گیا۔ شکل دیکھ رہے ہیں لوگ، آنا جانا لگا ہوا ہے، کسی نے باہر سے آواز دے دی جلدی کرو، اور بھی تو کام کرنے ہیں، قبر کو میت پہنچانی ہے، آواز آتی ہے کاہے کی جلدی ہے میرا منہ نہ ڈھکے، اور دیکھ لیں بھائی بہن کچھ دیر تک، ہزاروں کو تم دیکھو گے، ہزاروں تمہیں دیکھیں گے، یہ صورت آج کے بعد ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گی۔ ذرا اور دیکھنے دو بہن بھائیوں کو، پھر آواز آتی ہے جلدی کرو منزل پہنچاؤ، کہتا اٹھانے والوں کیوں جلدی ہے تمہیں، اور بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے، میرے ننھے ننھے بچے یہ یتیم ہو گئے، ان کے سر پہ ہاتھ کون پھرے گا، ان بچیوں کو میری دھی کون روئے گی، کون پوچھے گا دھیے تیرا کی حال ہے، کون لاڈ لڈائے گا، کون ان کی حمایت کرے گا، میرے تیرے دروازے پہ دھکے کھا کھا کر اپنی زندگی پوری کریں گے، آج میرے بیوار سے بن گئے، اماں کی محبت کو یاد کیا کریں گے، اماں کیسی ہوتی ہیں، ابا کی محبت یاد کیا کریں گے، ابا کا پیار کیسا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب میت کو گھر سے اٹھاتے ہیں اتنی زبردست 3 چیخیں مارتا ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان چیخوں کو لوگ سن لیں جگر پھٹ جائیں، کہتا ہائے افسوس میں اس گھر میں اپنا جی نہ لگاتا، ہائے افسوس اس دنیا کو میں اپنی نہ بناتا، اے کاش میں کچھ آخرت کی تیاری کرتا، اور آواز آتی ہے دیکھنا لوگوں یہ بیوہ یہ یتیم، اور زندگی کاٹیں گے مائل سقیم، لوگوں یہ میری بیوہ میں اپنی کا سہاگ اجاڑ چلا، میں اپنی کے ارمان اجاڑ چلا، آج میری کا پیار اجڑ گیا، آج میری لاوارث ہو گئی، میری آبرو کو نہ تکنا، میری عزت پہ ہاتھ نہ ڈالنا، میرے بچوں کو نہ ستانا، آج میں بیوار سے کر چلا ہوں، خدا کی قسم کل تو یوں ہی دنیا سے لٹ جائے گا۔